السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جو آگ لگی، اس سے پہلے لاس اینجلس کیسا تھا، کتنا خوبصورت تھا، کتنا روشنی والا شہر تھا، لیکن کیا وجہ بنی اتنی روشنی والا شہر کس طرح راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ ظلم جب حد سے کراس کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس ظلم کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں شرک کو مہلت دیتے ہیں، کفر کو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اس کو مہلت نہیں ملتی۔ یہی امریکہ تھا جو اسرائیل کے ساتھ مل کر غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر اس نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کو پکڑا تو اس کی کیا حالت بنی۔ آپ یہ لاس اینجلس کے مناظر دیکھ رہے ہیں ساتھ سکرین پر کہ لاس اینجلس پہلے کس طرح تھا، اور بعد میں آگ لگنے کے بعد اللہ رب العزت نے جب اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا اس وقت کیا تھا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت روشنی والا شہر، ٹریفک اپنے حساب سے رواں دواں، کس طرح یہ شہر اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ کتنے خوبصورت مناظر ہیں اور کتنی خوبصورت جگہیں ہیں، لیکن امریکہ کے ظلم نے ان کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سامعین، یہ لاس اینجلس یہ آگ لگنے سے پہلے اس طرح تھا۔ کتنا خوبصورت علاقہ ہے اور کتنی خوبصورت جگہیں ہیں، لیکن افسوس اگر ان کو تھوڑی بہت ہی سوچ سمجھ ہوتی کہ جس طرح آج ہم غزہ اور فلسطین کو اس پر بمباری کر کے اس کو آگ میں دکھیر رہے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العزت کے پاس طاقت ہے، وہ ہمیں بھی آگ کی لپیٹ میں لا سکتا ہے۔ لیکن وہیں بات ہے، جب طاقت آتی ہے تو طاقت کے نشے میں آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، کتنا خوبصورت ترین علاقہ ہے، لیکن افسوس کہ ان کی خوبصورتی، ان کا ظلم ان کی خوبصورتی لے کر ڈوبا۔ ٹریفک اپنے حساب سے رواں دواں ہے۔ یہ مناظر ہمیں عبرت دلا رہے ہیں کہ کہیں ہمارا ظلم بھی ہم سے ہماری نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نہ چھین لے۔ یار یہ گاؤں دیکھ کر بہت ہی جو ہے نا افسوس ہوتا ہے کہ کتنا پیارا گاؤں ہے، کتنے پیارے گھر ہیں، لیکن یہاں گاؤں تک بھی آگ پہنچ چکی ہے۔ اور یہ گاؤں بھی جو ہے نا، اس گاؤں میں یہ کیمیکل چھوڑ رہے ہیں یہ، لیکن اس کے باوجود بھی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب یہ دیکھیں اس کا حال، آگ لگنے کے بعد کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے حالات دیکھیں آپ آگ لگنے کے بعد۔ ان بے جان جانوروں کے حالات دیکھیں کہ انسانوں کے ظلم نے ان بے جان جانوروں کو بھی آگ کی لپیٹ میں لے لیا۔ ان جانوروں کا تو کیا قصور تھا، لیکن انسان جب ظالم بنتا ہے تو اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ کی بے جان مخلوق بھی اس کے ظلم کی وجہ سے وہ بھی جو ہے نا، جب کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی آفت آتی ہے تو وہ بھی اس میں جو ہے اپنی جان دے بیٹھتی ہے۔ تو یہ جانور کس طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ کتنے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، اتنے بڑے آگ کے شعلے۔ اس آگ کی آواز اگر آپ نے شاید پہلی ویڈیو میں دیکھی ہوں کہ آگ کے شعلوں کی آواز کتنی گرجدار ہوتی تھی۔ یہ جانوروں کو دیکھیں کیسے بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ ان کو دیکھیں، چھپکلیوں کو دیکھیں، یہ اب بالکل جل کے راکھ بن چکا ہے، کالی سیاہی اس پہ چھا چکی ہے اس لاس اینجلس شہر پہ۔ اب یہ دیکھے بے جان جانور۔ اچھا ایک بات کہ یہ
امریکہ جانوروں کو بچانے کے لیے آگ میں جا کے کتنے ہم نے ویڈیو دیکھی کہ جانوروں کو بچانے کے لیے وہ آگ میں گئے ہیں، ان کو جانوروں کو بچایا، لیکن ان کو غزہ اور فلسطین کے وہ انسان نہیں لگ رہے تھے کہ ان پہ انہوں نے اتنی بمباری کی، ان کو اتنی بمباری کر کے ان کو شہید کیا، ان کے گھروں کو جلایا بمباری سے۔ تو آج اگر یہ ایک کتا بچانے کے لیے، بلی بچانے کے لیے آگ میں جا رہے ہیں تو ان کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ ہم انسانوں پہ بمباری کر رہے ہیں، تو کل اللہ نہ کرے کہ ہم پہ بھی ایسا وقت آئے۔ یہ حالات دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے محفوظ رکھے۔ ہمارے ملک میں بھی جو حکمران ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العزت ان پر بھی کوئی اس طرح کی آفت نازل نہ کر دے۔ حکمرانوں کے حکمران ظالم ہوتے ہیں تو اس کی سزا عوام بھی بھگتتی ہے، لیکن قصور عوام کا ہی ہوتا ہے جو ایسے ظالم حکمرانوں کو ووٹ دے کر ان کو اسمبلی میں لاتے ہیں، پھر وہ عوام پر ظلم کے پہاڑ ڈالتے ہیں، پھر عوام ہی روتی ہے۔ اب یہ دیکھیں جس طرح غزہ کے حالت انہوں نے کی تھی، اب یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور اپنے گھروں میں جا کر دیکھ رہے ہیں، تو کیا اب آج ان کے دل سے کوئی پوچھے کہ گھر سے بے در ہونا، گھر سے بے گھر ہونا کتنا مصیبت ہوتی ہے بندے پہ، کتنا دل افسردہ ہوتا ہے۔ اب یہ عورت جا رہی ہے اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے، لیکن کیا فائدہ، سب کچھ جل کر راکھ بن گیا، اب ان کا دیکھنے کا کیا فائدہ۔ آج ان کو احساس ہوتا ہوگا کہ جو امریکہ نے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہی وجہ ہے کہ امریکہ شاید اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ وہ بچی کی آواز، دعا اللہ رب العزت نے سن لی ہو کہ جس بچی نے کہا تھا کہ میں رب کے سامنے جا کر شکایت کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظلم سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں یا ہماری وجہ سے اللہ کی بے جان مخلوق وہ بھی آگ کی لپیٹ میں جائے، یا کسی اور اللہ کے عذاب میں یا اللہ کے آزمائش میں وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس ویڈیو کو عبرت کے لیے دیکھیں اور دیکھ کر دوسرے مسلمانوں تک، دوسرے لوگوں تک لازمی شیئر کریں۔ اور آخر میں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل حافظ خرم کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔